نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ہماری چھٹی کلاس ہے، یعنی سبق نمبر 6 ہم پڑھیں گے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف تہجی کی ادائیگی کا طریقہ دہرائی، کیونکہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے سبق میں سبق نمبر 4 اور 5 میں یہی پڑھ چکے ہیں کہ کون سے حرف کی کہاں سے کیسے ادائیگی ہوتی ہے۔ تو آج جو ہم سیکھیں گے وہ مختصر ترین صورت میں، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بتائیے الف کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا ہے، تو یہ وہ صورت ہے بتانے کی کہ ہم کیسے بتائیں گے۔ فرض کیجئے آپ کا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ جواب دیں گے کہ منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ منہ کا خالی حصہ کون سا ہے؟ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی تصویر میں دیکھا تھا، آئیے تصویر میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں الف واو یا، یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں۔ جوف دہن کس کو کہتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے کو، ٹھیک ہے۔ تو منہ کے خالی حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں تصویر کے مطابق یہ کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ پھر آگے ہے با کی ادائیگی۔ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے کیا ادا ہوگا؟ تا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ثنایا علیہ کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ثنایا کہتے ہیں دو کو، ٹھیک ہے، ثنایا کہتے ہیں دو کو، اور علیہ علی سے ہے، یاد رکھنا ہے کہ علیہ علی سے ہے اور اس کا مطلب ہے اونچا، بلند، مرتبے والا۔ تو علیہ، یہاں پر علیہ کا کیا مطلب ہے؟ ثنایا علیہ یعنی سامنے کے اوپر کے دو دانت۔ تو جو سامنے والے جو اوپر کے دو دانت ہیں، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مختصر ہم کیسے یاد کریں گے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ پھر ہے ثا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ یہاں کیا تھا تا میں تھا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا، مطلب زبان کی نوک اور سامنے والے جو اوپر کے دو دانت ہیں ان کے سرے سے لگتی ہے، کناروں سے لگتی ہے زبان، تو ثا کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے ثا ثا ثا۔ پھر ہے جیم، وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ وسط زبان بالمقابل اوپر کا تالو، اس کا کیا مطلب؟ وسط زبان کا مطلب ہوتا ہے یعنی زبان کا درمیان والا حصہ، اور بالمقابل مطلب آمنے سامنے، زبان کے اوپر کیا ہے؟ تالو ہے، تو یہ جب آمنے سامنے ہوں، زبان کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ لگے گا تو جیم، شین اور یا کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ہا۔ پھر ہے خا، ادنائے حلق سے منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ادنائے حلق سے منہ کی طرف والا جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے خا خا خا۔ پھر ہے دال، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگتی ہے، جو تا کا ہے مخرج وہی دال کا بھی ہے، وہی تا کا بھی ہے، مطلب سامنے والے جو اوپر کے دو دانت ہیں اس کی جڑ سے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ذال، ذال اس کو کیسے بولتے ہیں؟ ذال ذال، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا، جو ثا کا مخرج ہے وہی ذال کا بھی ہے، زبان کی نوک ثنایا یعنی سامنے اوپر والے کے جو دو دانت ہیں سامنے اس کے کناروں پر لگتی ہے زبان کی نوک۔ پھر ہے را، را کا بہت آسان ہے، زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے۔ را کا مخرج کیا ہے؟ را کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سوال جواب، زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے۔ پھر ہے زا، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں تو یہ تین ہم رنگ سے کہہ رہی ہوں ہم شکل، ٹھیک ہے،
یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی سیٹ کے ہیں۔ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ سین، زا، صاد۔ اب ہے غاد۔ غاد کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں۔ کتنا آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے کہ یہ جو ڈبوں میں چھوٹے چھوٹے بلاکس میں جو نام لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ہم رنگ جو ہے وہ ایک جیسے مخرج ہیں اور ان کو یاد کر لینا۔ ایک پوری لائن بھی نہیں ہے، آدھی آدھی لائن کے مخرج ہیں۔ غاد، غاد کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں یہ آپس میں لگیں گی تو غاد کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ بول کے دیکھیے، غاد، 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 غاد۔ بہت آرام سے دونوں طرف لگ رہی ہے، چاہے ادھر دائیں لگائیں یا بائیں لگائیں۔ زبان کی ہلکے سے سائڈ سے جو کنارے ہیں نا زبان کے، اس کی تھوڑی سی اس کو پلٹا کے اوپر والے 5 داڑوں سے لگا دیں تو آرام سے ضاد کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر ہے طا۔ طا، طا کی آواز ہمیشہ موٹی ہوتی ہے، ہر حال میں موٹی ہوتی ہے۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، کہاں لگے؟ زبان کی نوک اوپر والے سامنے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو طا ادا ہوگا۔ اور ظا کی ادائیگی جہاں سے دال اور سا کی ادائیگی ہم نے پڑھا وہیں سے غا کی ادائیگی ہوگی، مطلب زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ عین، عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے۔ یہ بھی بہت آسان ہے، وسط حلق سے جب حلق کا درمیان والا حصہ، حلق کے درمیان والے حصے سے عین کی ادائیگی ہوتی ہے۔ عین، عین۔ پھر ہے غین، غین، غین۔ ادنائے حلق سے منہ کی طرف والے حصے سے غین ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے فا، ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے قاف، زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے گی تو قاف ادا ہوگا، قاف، قاف، ٹھیک ہے۔ اور زبان کی جڑ جب سخت تالو کے ساتھ لگے گی تو کیا ادا ہوگا؟ کیف، کیف، قوف، کیف، قوف، کیف۔ پھر ہے لام، زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ ہافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے لگے۔ یہ آسان ہے، اس کو ایسے نہ یاد کریں، یہ ویسے ہی جب ہم بولتے ہیں تو ہماری ادائیگی بالکل صحیح ہوتی ہے، اس میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میم، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، یہ بھی آسان ہے۔ نون، یہ بھی بہت آسان ہے۔ آگے یہ سارے آسان ہیں، صرف ہا خا کا ذرا مشکل ہوتا ہے، باقی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نون، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے۔ واو، اچھا اس کو واو نہیں کہنا، کیا ہے یہ لفظ؟ واو، واو، اس کو واو کہنا غلط ہے، واو یہ غلط ہے۔ واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے، ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے۔ ہا، اقصائے حلق سے، مطلب کہ سینے کی طرف والا جو حصہ ہے جہاں حلق ختم ہوتا ہے سینہ شروع ہوتا ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ یہ والا ہا لکھیں یا وہ جو یوں 2 چشمی ہے لکھتے ہیں نا وہ والا لکھیں، یہ دونوں ایک ہی ہے، یہ والا 2 چشمی ہے اور یہ ایک ہی ہا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے میں فرق ہے لیکن ہے یہ ایک ہی، تو اس کی ایک ہی ادائیگی ہوگی۔ کیسے؟ ہا، ہا۔ حمزہ اقصائے حلق سے جو سینے کی طرف ہے، اقصائے حلق سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ یا ہم پڑھ چکے ہیں وسط زبان اور بالمقابل اوپر کے تالو سے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم رنگ حروف ہم مخرج حروف کو ظاہر کر رہے ہیں، مطلب جو ایک جیسے رنگ کے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہم مخرج ہے، مطلب ایک جیسے ان کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ الف واو یا کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ ہے، منہ کا خلا جو منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے۔ یائے متحرک اور لین کا مخرج وسط زبان اور بالمقابل تالو ہے۔ پھر واو متحرک اور لین کا مخرج انضمام شفتین ہے۔ یہ بھی اس میں بھی مشکل میں نہیں پڑھیں، یہ بھی بہت آسان ہے، یہ خود سے ہمیں آ رہا ہوتا ہے تو اس میں مشکل میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ مخارج خوب اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ یہ اگر مخارج ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو گئے نا اور ہمیں اپلائی کرنے بھی آ گئے تو سمجھو کہ آدھا قرآن ہمیں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ پھر تصویروں میں بھی غور سے دیکھ لیجئے، یہ ہے
الف واو یا کی ادائیگی، ٹھیک ہے، منہ کے خالی حصے سے۔ پھر یہ ہے حروف حلقی کی ادائیگی، غور سے دیکھیے تصویر میں، عین ہا غین خا کیسے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حلق کے حصے اور یہ ان کی ادائیگی بتائی گئی ہے۔ قاف کی ادائیگی کوے سے ہوتی ہے۔ جیم شین یا کی ادائیگی زبان کا اوپر والا حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کیف، سخت تالو کے ساتھ ادا ہوتا ہے، سخت تالو پر زبان لگتی ہے۔ اور غاد یہ حرف حافیہ ہے، یہ کیسے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ جب اوپر والے 5 داڑوں سے لگے، یہ بتایا گیا تصویر میں۔ لام بہت آسان ہے، اس پہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ ضاد کی 2 تصویریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف جدھر بھی لگا لیں زبان کا کنارہ۔ غور سے تصویر میں دیکھیں، زبان کی جو یہ کروٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو کنارے ہیں یہی کروٹ ہے، اسی کو کروٹ بول رہے ہیں۔ پھر ہے ضا دال سا، ضا دال سا کیسے ادا ہو رہے ہیں، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی نون را یہ بہت آسان ہے، اس میں بھی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طا دال تا یہ بھی بہت آسان ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو طا دال ادا ہوتے ہیں۔ باقی سین صاد زا سین، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا نیچے کو کہتے ہیں، نیچے والے 2 دانتوں کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ لگے تو اس سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے، یعنی دونوں دانت اوپر نیچے کے آپس میں ملیں تو یہ صاد زا سین ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ غا دال سا کا ہم پڑھ چکے، واؤ منہ کو اتنا گول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملانے سے، ٹھیک ہے۔ غنہ ناک کے بانسے سے، یہ ناک کا بانسا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ ہے دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشک والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہمارا جو مخرج والا ٹاپک تھا، مخارج الحروف کی جو تفصیل تھی، آج وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔